بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ان حضرت ابی موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قالوا یا رسول اللہ ای اسلامی افضل قال من سلم المسلمون من لسانه و یدہ۔ Translation in English. Narrated Abu Musa رضی تعالیٰ عنہ. Some people asked Allah's Messenger sallallahu alaihi wasallam, whose Islam is the best? It means who is a very good Muslim. He sallallahu alaihi wasallam replied, one who avoid harming the Muslims with his tongue and hands. Translation in Urdu. ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون سا اسلام افضل ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جس کے ماننے والے مسلمانوں کی زبان اور ہاتھ سے سارے مسلمان سلامتی میں رہیں۔ ابھی ہم نے جو حدیث سیکھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کون سا اسلام افضل ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ اسلام تو پورا کا پورا ہی افضل ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے مسلمان کی تعریف کر دی، اس کے مسلمان کی وجہ بتا دی کہ کون سا مسلمان جو ہے افضل ہوگا۔ تو ہم نے دیکھا کہ گویا کہ یہ ایک بہت مختصر سی یہ حدیث ہے، مگر معنی کے اعتبار سے تو بالکل ایسا ہی ہے جیسے کہ دریا کو کوزے میں بند کر دینا۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یعنی کہ اس کو اگر آسان الفاظ میں ہم اس طرح سمجھ لیں کہ دین اسلام کے ماننے والے مسلمانوں میں کس مسلمان کا عمل افضل ہے، یعنی کہ وہ کون سا ایسا عمل کر لے کہ جس سے اس کی بھی بھلائی ہو جائے اور معاشرے میں بھی امن قائم ہو جائے۔ بیسیکلی یہ حدیث جو ہے وہ ہمارے پورے معاشرے کے امن سکون کا اور جھگڑے فساد سے بچنے کا جو ہے وہ حل پیش کرتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا کہ وہ مسلمان یعنی دین اسلام میں رہتے ہوئے لوگوں کو مسلمان کہتے ہیں، اور اس کے اندر اس مسلمان کا عمل سب سے زیادہ افضل ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہ سکیں۔ تو بحیثیت مسلمان ہمیں تو سب سے پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم اس حدیث کو اپنے اوپر کیسے اپلائی کر سکتے ہیں، یعنی کہ اس حدیث کی روشنی میں ہم اپنے اعمال و افعال کا یعنی ڈیلی بیسس پہ ہم اپنے اعمال اور افعال کا جائزہ لیتے رہیں، اپنے کاموں کا جائزہ لیتے رہیں کہ آج کے دن ہم نے کسی اپنے مسلمان بھائی کو تکلیف تو نہیں پہنچائی، ہم نے کسی مسلمان بھائی کا ناحق دل تو نہیں دکھایا، کیونکہ ظاہر ہے کہ معاشرے میں دنیا ہم صبح آنکھ کھلنے سے لے کے رات آنکھ بند ہونے تک ہم اپنے دنیاوی معاملات میں جو ہے وہ مصروف رہتے ہیں، اپنے ارد گرد، اپنے گھر میں، اپنے لوگوں میں، اپنے ماحول میں، اپنے محلے میں، اور پھر یہی چیزیں جو ہیں وہ سب معاشرے میں جاتی ہیں، سماج میں یہی چیزیں پھیلتی ہیں جو ہمارے گھر میں ہو رہی ہوتی ہیں، جو ہمارے محلے میں ہو رہی ہوتی ہیں، وہ ایک دن یقیناً پورے معاشرے میں وہ چیزیں پھیل جاتی ہوں، بھلائی ہے تو بھلائی اور برائی ہے تو برائی۔ تو یہاں یہ مراد نہیں ہے کہ ہم اپنے ڈیلی بیسس پہ روزانہ میں ہم اپنے جو ہے وہ معاملات کو دیکھتے ہوئے ناحق کسی کو ہم زبان سے دل نہ دکھا دیں یا اپنے ہاتھوں سے کسی کو تکلیف نہ پہنچا دیں۔ تو مراد یہ نہیں ہے کہ ہم یعنی کہ کسی کا دل نہ دکھ جائے اس کے لیے ہم اپنے پر ظلم کروا لیں، بالکل ہرگز ایسی بات نہیں ہے، بلکہ نہ کسی کو تکلیف پہنچانی ہے اور تکلیف سہنے سے بھی بچنا ہے کہ ہم اتنے حدیث پہ عمل کرتے ہوئے نرم بن جائیں کہ سامنے والا یہ سمجھنے لگے کہ یہ تو ہمیں ناحق کچھ کہے گا نہیں، یہ تو اپنا حق مانگے گا نہیں، تو ہم اس پہ ظلم کرنے، بلکہ ہمیں ظلم سے بھی بچنا ہے، کرنا بھی نہیں ہے اور بچنا ہے۔
اور دوسری بات یہاں پر یہ ہے کہ زبان سے والی بات ہو گئی کہ زبان سے ہمیں کسی کو کوئی تکلیف نہیں پہنچانی ہے، اور تکلیف دہ لوگوں سے بچنا بھی ہے، یعنی کہ تکلیف دہ لوگ ہیں تو وہ ہمارے اس سے یہ فائدہ نہ اٹھا لیں کہ ہمیں کچھ نہیں کہیں گے تو وہ ہمارے اوپر حاوی ہوتے جائیں یا ظلم کرنے کا ارادہ کر لیں، ظلم پہنچانا شروع کر دیں۔ یہ ایک بات ہو گئی زبان والی۔ اور دوسری یہ ہے کہ ہاتھ سے، تو ہاتھ کی تو باری فوراً ہی نہیں آ جاتی ہے کہ فوراً ہی کوئی بھی مسلمان اور کوئی بھی انسان جو ہے وہ کسی کو جو ہے وہ ہاتھا پائی یا جھگڑے پر نہیں اتر آتا، بلکہ یہ تو باری بہت بعد میں آتی ہے کہ دشمنی بڑھتی رہتی، جھگڑے بڑھتے رہتے ہیں اور ایک دم سے پھر لوگ جو ہیں وہ آپس میں گتھا گتھا ہو جاتے ہیں اور مار کٹائی شروع کر دیتے ہیں۔ یہ تو بہت، جب چیزیں اندر ہی اندر انسان کے پل جاتی ہیں اور غصے سے وہ آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتا ہے، ارادہ کر لیتا ہے، تو یہ اس کی باری بہت بعد میں آتی ہے۔ تو ہمیں یہاں تک ہمیں پہنچنا ہی نہیں چاہیے، یہاں ہمیں پہنچنا ہی نہیں چاہیے کہ ہم اتنا کسی کو ٹیز کر دیں اور اتنا زیادہ ہم کسی سے اپنے معاملات بگاڑ لیں کہ جھگڑے تک نوبت پہنچائے۔ تو یہ یدی ہی سے مراد جھگڑا ہے، تو ایسی تو نوبت ہی نہیں ہونا چاہیے، اور ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم جھگڑالو لوگوں سے پہلے ہی سے ہم دور رہیں، ان سے ہم قطع تعلق نہ کریں، لیکن ہم ان سے ایک فاصلہ کر لیں، کہیں مل جائیں تو سلام دعا کر لیں، اور قطع تعلق بھی نہ کریں، لیکن ہم جھگڑے والے لوگوں سے ہم ابتدا میں بچنا شروع کر دیں گے، اپنا راستہ الگ کر لیں گے، تو انشاءاللہ ایسی نوبت ہی نہیں آئے گی۔ تو کتنی پیاری یہ حدیث ہے معاشرے میں، اگر ہم اس پر عمل کرنا شروع کر دیں تو ہمارا معاشرہ کتنا امن کا گہوارہ ہو جائے۔ اور مجھے تو بات مسلمانوں کی کہی ہے کہ ایک مسلمان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں زبان اور ہاتھ سے۔ ہمارا اسلام تو اتنا عظیم اور اتنا پیارا مذہب ہے کہ یہ تو ہمیں غیر مسلموں سے بھی حسن سلوک کا جو ہے وہ سبق دیتا ہے کہ ہم ان کا بھی ناحق دل نہ دکھائیں۔ انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا، وہ اپنے دین پر ہیں، تو ہمیں ان کو ان کے دین پر چلنے دیں، ہم ان کے دین کو برا بھلا نہ کہیں ان کے منہ پر جا کر، کیونکہ ظاہر ہے ابھی وہ دین اسلام کو سمجھے نہیں ہیں، انہیں اپنا ہی دین پسند ہے، ان کے دین میں بھی جو اچھی باتیں ہیں تو ان پر ان کو چلنے دیں، اور ان سے ہم نہ بھیڑیں۔ یعنی ہمارا دین تو اتنا زیادہ عزت والا ہے کہ وہ تو جو دوسرے مذاہب کی بھی کوئی بھی آزادی دے رہا ہے کہ ٹھیک ہے آپ جس دین کو آپ کے آباء یا اجداد، کیونکہ دین تبدیل کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے، اس میں ان کو ہزاروں سالوں کی تاریخ اس دین سے بھی منسلک ہے، پیوستہ ہے۔ تو اللہ ہی کی ذات ہے جو کسی کو لا الہ الا اللہ محمد تو رسول اللہ پڑھنے کی توفیق دیتی ہے، اور جب تک اس کو یہ توفیق نہیں ملی ہے اس کا یہ حق ہے کہ وہ اپنے دین پر قائم رہے اور ایک دوسرے کے دین کو بھی برا بھلا نہ کہیں۔ تو امید ہے کہ ویورز اور لرنرز کو یہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی، اچھی لگی ہوگی، اور اگر اچھی لگی ہے تو میرے ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کر لیں تاکہ ہر آنے والی اسی قسم کی معلوماتی اور اچھی اچھی باتیں آپ تک پہنچتی رہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیں اور مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔